ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، ظاہر ہے بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے سیاسی استحکام کا راستہ نکلتا ہے، اس میں حرج کیا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ بات کر لے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اس کو مثبت لینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے نا کہ سیاسی جماعت چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے، یا دونوں یہ چاہتے ہیں؟ خالی ایک ہی سیاسی جماعت کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ سیاسی جماعت چاہتی ہے، ریاست نہیں چاہتی ہے، ریاست چاہتی ہے، سیاسی جماعت نہیں چاہتی، ہو سکتا ہے دونوں ہی چاہتے ہوں۔ بہرحال جس طرح یہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ان کے بارے میں تمام لوگ متفق ہیں کہ اس حکومت میں یہ نون لیگ کے نمائندے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ اس طرح بیرسٹر سیف کے بارے میں بھی پوری تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے مخالفین وہ بھی متفق ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر جو ان کی نمائندگی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی ہے۔ تو اس ملاقات کو بھی آپ ملاقات نہ کہیں، یہ بھی مذاکرات ہی کہیں اس کو۔ مطلب عمران خان نے بیرسٹر صاحب سے نہ کوئی ذاتی امور پہ گفتگو کرنی ہے، عمران خان نے نہ بیرسٹر صاحب سے کوئی پارٹی پالیسی پہ گفتگو کر کے ان کو نیا لائے عمل دینا ہے کہ آپ نے جا کے اب یہ کام کرنا ہے، نہ ان سے جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں مستقبل کا ان کو پلان دینا ہے، نہ یہ بھی مذاکرات ہی ہیں۔ اس کو ہم مذاکرات کی شکل سمجھیں اور کچھ نہیں ہے۔ اب وہ دونوں فریقین کیا موقف اختیار کر رہے ہیں اس بات سے قطع نظر، یہ مذاکرات کی ایک شکل ہے۔ اور یہ صرف یہ مذاکرات نہیں ہے، مذاکرات تو وہ بھی مذاکرات ہی ہیں یا ملاقاتیں جو بھی واشنگٹن سے جو امریکہ سے جو وفد آ کے مل کے گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین حکام سے، وہ کس کی خواہش پر ہوئی تھی؟ کیا وہ عمران خان کی خواہش پہ ملاقات ہوئی تھی؟ یا وہ وفد جو آیا تھا اس کو عمران خان کو آنے سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا؟ یہ تو بہرحال ابھی بھی ایک سوالیہ نشانی ہے نا۔ یا وہ وفد جو آیا تھا اس کو ہم لوگوں نے بلایا تھا یا امریکہ سے کسی نے بھیجا تھا؟ ماسک کا کوئی پیغام لے کر آیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس سوال کو۔ اس سوال کو آپ غیر اہم نہیں سمجھ سکتے، کیا وہ کسی کا پیغام لے کر تو نہیں آئے تھے؟ ہم ایک تاثر یہاں پہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، پھر وہاں پہ یہ بات بھی کی گئی کہ اس ملاقات کو آپ پھیلا دیں۔ یہ پھیلانے کا مطلب صرف یہ ہے نا کہ تاثر دے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح جیل کاٹ لی ہے نا، اب عمران خان ڈیل کر کے بھی باہر آ جائے نا تو اب وہ کسی نے ماننا نہیں ہے کہ وہ ڈیل کر آئے۔ انہوں نے جس طریقے سے جیل اپنی کاٹ لی، وہ انہوں نے جو ہے ایک سیاسی طور پہ جو ہے نا ایک مضبوط جو ہے نا وہ اپنے حوالے سے اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے نا ایسا کام کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیل کر، اور آنا بھی انہوں نے ڈیل کر کے، یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں عدالتی فیصلوں سے تو یہ تو عمران خان نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ عدالتی فیصلوں کے تحت جو ہے انصاف کے تحت جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ عمران خان جب بھی باہر آئیں گے وہ ڈیل کر کے آئیں گے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ وہ کارکن یا عوام جو ہے وہ جیل کا تالا توڑ کے جو عمران خان کو نکال لے۔ یہ چیز تو ثابت ہو گئی، عمران خان نے مستقل کوششیں کر لی، یہ ان کی کوششیں جو ہے نا وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ باقی وہ اطراف میں، ملکی سطح پہ، سوشل میڈیا میں، عالمی سطح پر جو ماحول بنا رہے ہیں، اور جو موجودہ حکومت جو ہے اپنے روش نہیں پیدا کر پا رہی عوام کے اندر، یا ایک کوئی بیانیہ نہیں دے پا رہی، اس کا جو بینیفٹ عمران خان جو لے رہے ہیں اس کا ان کو عمران خان کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور یہ ملاقاتیں یا مذاکرات جو ہیں یا مستقبل میں بھی جو بھی پیش بندی ہونی ہے وہ اسی نتیجے پر، انہی حالات کے سبب جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو اس کو یہ جو 15 دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ایک ہفتے کے اندر بلکہ، اس کو آپ معمول کے حالات نہیں سمجھیں۔ کچھ نہ کچھ سیاسی تبدیلی جو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ملک ہے، یہاں تو کوئی بھی جو ہے وہ یو ٹرن لے لے، کل کو عمران خان کوئی غوری ان سے تو کوئی بھی امید کر سکتے، بہت ہی خطرناک قسم کا ٹویٹ کر دے اور سب کچھ دوبارہ سے تبدیل ہو جائے۔ صحیح جی، شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے تو سیاست جو ہے وہ جیسے خان صاحب نے کہا ممکنات کا کھیل ہے، اور مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، مذاکرات سے ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ لیکن یہ جو اچانک ملاقات بھی جو اسپیشل ارینجمنٹ تھا اور اسپیشل میٹنگ ہوئی، اسپیشل ملاقات، اور جو 2.5 گھنٹے پہ محیط تھی، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوگا جس کی بنیاد پر اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا اور اس میں بات چیت کی گئی۔ 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کے جو بیک ڈور رابطے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس کا دوسرا دور، تیسرا دور چلتا ہے، یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ مطلب ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ دور نہیں جاتے، ہم صرف پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھیں
جب عمران خان صاحب آئے تو ان دونوں اتوار میں یہ نہیں لگتا تھا کہ دوبارہ جو ہے میاں نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کی پاکستان کی سیاست میں واپسی ہوگی، لیکن ہم نے دونوں مرتبہ دیکھا نہ صرف ان کی واپسی ہوئی بلکہ اس وقت کے اگر ہم اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی جو شہ سرخیاں ہیں جو عدالتوں سے سزا دی گئی ہیں آلموسٹ تقریباً یہی سزائیں ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کو دی ہوئی ہیں ہماری عدالتوں نے، تو بالکل اسی طرح کے 28 سال قید، 14 سال قید، طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر میاں نواز شریف آ کے دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، بے نظیر بھٹو آئیں لیکن ان کی اسیسینیشن ہو گئی، لیکن ان کی پارٹی کو پھر مرکز اور صوبے میں اقتدار مل گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان بات چیت کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا، کچھ بھی کسی بھی وقت پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جو اس وقت پیپلز پارٹی کے حالات چل رہے ہیں نہروں کے مسئلے کے اوپر، اور وہاں پر جو قوم پرست جماعتیں ہیں اور ان میں خاص طور پر آپ کو تحریک انصاف بھی احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس ساری صورتحال یہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں سے سندھ سے جو ہے وہ سندھ کا پریشر ہے، قوم پرست جماعتوں کا پریشر ہے، جو اس کا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ سندھ کے اندر ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پانی کے مسئلے پہ کوئی تھوڑا سے بھی اونچ نیچ ہوگی تو ان کا ووٹ بینک وہاں پر ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سندھ کے وہ وہاں پر آباد کار بھی ہیں، اور ویسے سندھی بھی جو ہیں وہ ان کا زیادہ تر ذریعہ معاش جو ہے وہ کاشتکاری کے اوپر ہے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہے وہاں کی جو ایگریکلچر ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان ساری چیزوں میں پھر ممکنات کا کھیل بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، جس طریقے سے جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا اور ان کے وزراء برملا یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو پیریڈ ہے وہ 10 سال کے لیے ہے، 10 سال تک تو ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، اور یہ ارینجمنٹ 10 سال کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 3 سال بعد یہ ارینجمنٹ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، اور جو اپوزیشن میں تھے وہ جو اقتدار میں آ گئے، اور انہوں نے پی ڈی ایم بنا کے 16 ماہ پاکستان پہ حکمرانی بھی کی۔ پھر جب اگلا الیکشن ہوا تو اس کے اوپر جو سوالات اٹھے وہ سب کے سامنے ہیں، فارم 45 47، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کچھ بھی پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن جو ٹرسٹ لیول ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اگر وہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت یا پاکستان کے باہر کوئی ایسی شخصیت اس کی گارنٹی دے دیتی ہے تو میرے خیال بات چیت پھر آگے کی طرف بڑھے گی، اور بات چیت سے ہی راستہ نکلے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی تھی وہ بھی میرے خیال کچھ عرصے کے لیے پینڈنگ میں چلا جائے گا، اور جو احتجاج کی کال تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیٹ ہوگی، اس کو پینڈنگ میں کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ سیاسی بات چل پڑی ہے۔ عامر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب، میں بس یہ بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کی یہ کوئی اچانک ملاقات نہیں ہے، وہ پہلے بھی کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا کہ 90% معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 4 ہفتوں سے رمضان شریف میں 2 ہفتے انہوں نے اسلام آباد بیٹھ کے گزارے اس ملاقات کے لیے، لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، تو اب ان کی ملاقات کرائی گئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی علی امین گنڈا پور اچانک نہیں آئے، اور وہ مسلسل اظہار کرتے رہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ۔